بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر ان کو منور کہتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار با اخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر تورات کے علم سے مالا مال ہوا۔ قارون لوگوں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرتا، جس کی وجہ سے لوگ دل و جان سے قارون کی عزت کرتے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے علم کیمیا بھی سیکھا اور ایسا ماہر ہو گیا کہ رام کو چاندی اور تانبے کو سونا بنا لیتا۔ قارون نے بے شمار دولت کمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت بھی خوب دی۔ ہر ہفتے کے آخر کے دن میں قارون بڑی شان و شوکت کے ساتھ چاندی کا لباس اور سونے کے جوتے، ہیرے جواہرات سے سجا ہوا گھوڑے پر بیٹھ کر بے شمار لونڈیوں کے ساتھ اپنے محل سے باہر نکلتا۔ جو کوئی بھی اس کو دیکھتا تو وہ کہتا، اللہ مجھے بھی اتنی ہی دولت اور محلوں سے نواز دے تاکہ میں بھی شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزاروں۔ جو لوگ قیامت کے دن پر یقین رکھتے وہ کہتے، ان سب نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ یہ سب شان و شوکت ایک دن ختم ہونے والے ہیں، تو اس سے بہتر ہے توبہ کی جائے، اللہ کی یاد میں زندگی گزاری جائے۔ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس خزانے کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے اس نے خچر رکھے ہوئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس خزانے کو اٹھانے کے لیے 300 اونٹ مقرر کیے گئے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن میں بھی اس خزانے کا ذکر فرمایا ہے۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے زیادتی کی اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں۔ ناظرین گرامی، کیا کوئی قارون کے خزانے کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ کیونکہ جب رب کائنات فرما رہے ہیں قارون کے خزانوں کی چابیاں بھی ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں۔ اتنی دولت ہونے کی وجہ سے قارون غرور اور تکبر کرنے لگا۔ اس نے دنیا والوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم و ستم شروع کر دیے تھے۔ اس کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے، قارون اپنی دولت پر اتنا غرور نہ کر، اللہ تعالیٰ غرور اور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس بات کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں کچھ یوں فرمایا ہے، میرے نبی وہ وقت یاد کرو جب قارون سے اس کی قوم کہنے لگی، خزانوں پر اتنا شوخ نہ بن، اللہ تعالیٰ ایسے شوخ بازوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو خزانے دیے ہیں اس میں آخرت میں اپنا گھر بنا لے، ہاں دنیا میں بھی اپنے حصے کی غذارت سے اچھا فائدہ اٹھاؤ اور اپنی قوم سے اچھا رویہ اختیار کرو، بالکل اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا ہے۔ اور فرمایا، زمین میں ان خزانوں کی بدولت دہشت گردی نہ پھیلا کہ اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جواب میں کہنے لگا، مجھے تو یہ مال اس علم کی وجہ سے دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے۔ قارون کہتا، مجھ پر اللہ تعالیٰ کا کوئی احسان نہیں ہے، میں نے اتنی محنت کی ہے کہ آج اتنے بڑے خزانے کا مالک بن گیا ہوں، مجھ پر اللہ تعالیٰ کا کوئی احسان نہیں ہے، میں تو خود ہی بہت عقل مند انسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ دینے کا حکم نازل ہوا، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ دینے کا فرمایا تو قارون نے کہا، جی بھائی، اچھا میں اپنی دولت کا 1000واں حصہ زکوٰۃ میں ادا کروں گا۔ جب اس نے اپنے سارے خزانے کا اندازہ لگایا تو وہ تعداد میں بہت زیادہ بن گیا۔ اس کے دل میں لالچ آ گیا، اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر یقین مت کرنا،
وہ تمہاری دولت کو زکوٰۃ کے بہانے کم کرنا چاہتا ہے۔ قارون نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرنے کے لیے ایک چال چلی۔ اس نے ایک عورت کو بے شمار دولت دی اور کہا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگاؤ۔ قارون نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، اے موسیٰ، آپ بنی اسرائیل کے لوگوں کو تو نصیحت فرماتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے، جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور جو بدکاری کا الزام لگائے گا اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر غیر شادی شدہ زنا کرے تو اس کو اتنا مارو کہ وہ اسی جگہ مر جائے۔ قارون کہنے لگا، اے موسیٰ، یہ سزائیں کس کے لیے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قارون، یہ سب کے لیے مقرر ہے، چاہے اس میں ہی کیوں نہ ہوں۔ قارون کہنے لگا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ پر الزام عائد کیا ہے کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ جب اس عورت کو آپ کے سامنے لایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، تجھے اس خدا کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے اس دریا کو جاری کیا، اس دریا میں بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنایا ہے، جس خدا نے توریت نازل کی، تجھے اس خدا کی قسم، سچ سچ بتاؤ، یہ الزام لگانے کے لیے تجھے کس نے کہا؟ اس عورت نے کہا، مجھے خدا کی قسم، قارون نے بے شمار دولت کا لالچ دیا ہے کہ میں سب کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگاؤں۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سامنے ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اس عورت کی بات سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دعا کی، اے اللہ، قارون پر سخت عذاب نازل فرما دے، قارون تیرا ناشکر بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، میں نے زمین کو تیری فرما برداری کا حکم دے رکھا ہے، آپ جو چاہیں زمین کو حکم دے دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے پوچھا، تم نے یہ سب کیوں کیا ہے؟ قارون نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے نبوت عطا کی ہے تو میرے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، اگر آپ چاہتے تو آپ مجھ کو بد دعا دے سکتے ہیں اور پھر میں بھی آپ کو بد دعا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بتا، پہلے تو مجھے بد دعا دے گا یا میں اللہ تعالیٰ سے تیرے عذاب کی دعا کروں؟ قارون کہنے لگا، پہلے میں تجھے بد دعا دیتا ہوں۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہ ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرمایا، اے بنی اسرائیل، جو قارون کے ساتھ ہیں وہ قارون کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائیں، جو میرے ساتھی ہیں وہ میرے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم سن کر صرف 2 آدمیوں نے قارون کا ساتھ دینے کو مناسب سمجھا۔ جب 2 آدمی قارون کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، قارون کو اپنے اندر دھس لے، تو زمین نے قارون کو اپنے اندر دھس لیا۔ جب قارون نے یہ صورتحال دیکھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رشتہ داری کا واسطہ دینا شروع کر دیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی کسی بات کی طرف توجہ نہ دی۔ اس طرح قارون سارے کا سارا زمین میں چلا گیا۔ جن 2 آدمیوں نے قارون کا ساتھ دیا وہ کہنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین میں اس لیے دفن کر دیا تاکہ وہ اس کے سارے خزانے پر قبضہ کر لے۔ اس کی زبان سے یہ الفاظ سن کر
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا قارون کے سارے خزانوں کو اپنے اندر دفن کر لے۔ زمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی تعمیر کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، کومنٹ سیکشن میں آمین لازمی لکھیے گا۔